اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، اور جو اس شخص نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی عظیم الشان آخری 2 آیتوں کے حوالے سے میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا۔ اب بالکل یہ آخری آیت ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی اہم ترین آیت ہونے کے ساتھ ساتھ پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی ہے، جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اس کے رب نے ہی بتایا ہے۔ رب نوازتا بھی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور مانگنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے، مانگنے کے الفاظ بھی بتاتا ہے، یوں یوں مانگو، یہ مانگو، ایسے ایسے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آیت کا آغاز بڑا خوبصورت ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک انسان کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ آپ پوری شریعت کا مزاج دیکھ لیں، شریعت مطہرہ میں ہمیں جتنے بھی احکامات دیے ہوئے وہ عموماً انسانوں کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ دیکھ لیں، روزہ رکھنے کا معاملہ دیکھ لیں، اور زکوٰۃ کا معاملہ دیکھ لیں، اور چیزیں بھی ہیں، سب انسان کے بس میں ہوتی ہیں، انسان کی طاقت میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز انڈیویجول انسان کو خاص طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے تو اس میں اسی طرح کی آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، بالکل نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر، احکامات کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے آسانی کر دی ہے۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل فلسطین کے احوال کو دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کی زبوں حالی دیکھ رہے ہیں، وہ انسان کی طاقت سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو احوال سے جوڑ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پورا مضمون جو ہے وہ قرآن کریم کا لینا ہوگا۔ قرآن کریم کا پورا مضمون یہ ہے کہ اس نے ایک اصول دے دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا، لیکن تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا کہ میری بات ماننی ہوگی۔ فلیستجیبوا لی، بلکہ قرآن و حدیث میں تو یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ کون کون سے بندے کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم مجموعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن چاہتے ہی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہم دعا کریں تو ایک دن میں یہودی سارے تباہ ہو جائیں، ہم دعا کریں تو یہ ہو جائے، لیکن خود کو دعا کا ایبل جو ہم نے بنانا ہے، باصلاحیت جو بنانا ہے، وہ ہم بنانے میں نہیں لگے ہوئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں اور پھر اس کا الزام اللہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو پوری طرح قبول کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کے دین کو پوری طرح قبول کرنا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میری فرما برداری میں آؤ اور شیطان کے قدموں سے بالکل دور ہو جاؤ۔ اس آیت کو ایک اور پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ کہ ہر انسان کی طاقت کا ایک ایک پہلو ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو جو عمل کرنا ہوتا ہے، اچھا اس کی جو جینز ہیں اس کے اندر فرق ہوتا ہے ہر انسان کی۔ اچھا اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کے ماحول میں فرق ہوتا ہے جی، ہر انسان کی طاقت میں فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے،
اللہ پاک جو اپنے بندے سے حساب لے گا نا وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق لے گا. اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے نا اللہ اس کو جانتا ہے, کوئی دوسرا جانے نہ جانے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن ہر بندہ الگ الگ آ کے اللہ کو حساب دے گا, ہر بندے سے الگ اس کا حساب ہوگا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, ہر بندہ اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. جو اللہ پاک نے اس میں ایک صلاحیت اور جینز رکھی ہیں, جو اس کو اللہ پاک نے جتنی طاقت دے رکھی ہے, جتنی صلاحیت دے رکھی ہے, حساب بھی اس کے مطابق ہوگا. ایک بندے کے اندر 20 درجے صلاحیت ہے اور اس نے 18 کیا, وہ کامیاب ہو گیا. ایک بندے کے اندر اللہ نے 100 درجے رکھے ہوئے ہیں کامیابی کے یا صلاحیت کے, اس نے 50 کیے. اب یہ 18 والے سے بہت زیادہ ہے لیکن ناکام ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی ایبلٹی 100 کی تھی. تو ان ساری باتوں کو آپ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ خدا کے احکامات پہ عمل کرنے میں لگ جائیں. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کہے کہ تو یہ کر سکتا تھا تو نے نہیں کیا, تو یہ کر سکتا تھا تو نے نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اپنی شریعت پہ عمل کے لیے نا پوری طاقت لگا دینی چاہیے انسان کو. اب حال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے لیے تو پوری طاقت لگا دیتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بھائی نہیں پڑھ سکتے نماز, یار بوجھ بن رہی ہے, ہماری طاقت ہی نہیں ہے. جب طاقت ہی نہیں ہے تو اللہ نے معاف کر دینا پھر نہ. جس طرح دنیا کے لیے آپ پوری طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں ایسے دین کے لیے بھی پوری طاقت سے کھڑے ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. جو اس نے نیک کام کیے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, جو اس نے غلط کام کیے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. کوئی انسان اپنی غلطی کو دوسرے پر نہیں ڈال سکتا. قیامت کے دن شیطان پر بھی ہم ڈال رہے ہوں گے کہ اللہ اس نے بہکایا تھا, اس نے بہکایا تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان کہے گا میں نے تو خالی دعوت دی تھی, تو تمہیں تو رسول اللہ نے بھی دعوت دی تھی, اللہ نے بھی دعوت دی تھی, تم نے وہ کیوں نہیں مانی, میری دعوت کیوں مان لی, میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا. مجھے ملامت نہ کرو. جب شیطان بھی یہ بول دے گا تو کوئی دوسرا بندہ ہماری ذمہ داری اٹھائے گا. شیطان بھی کہے گا لومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت مت کرو. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ہر بندے نے اپنی عمل کی جو ہے نا وہ جزا پانی, اچھا ہو یا برا. الیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے صحیح کر لی, کوشش کر لی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور ان قریب اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اس کے عمل کا اس کو مکمل بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور بندے یہ یاد رکھ تیری انتہا تیرے رب تک ہے, تیری دوڑ تیرے رب تک ہے. ایک دن آئے گا کہ تو خدا کے سامنے کھڑا ہوگا, تیری انتہا ہو رہی ہوگی. آج ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اب بندہ کیا دعا کرے اس موقع پر؟ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا. انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے, اللہ نے بھول چوک معاف رکھی ہے, لیکن کوئی چیز جب یاد آ جائے تو پھر اس پہ عمل کر لیا جائے. نماز انسان سے بھول ہو جاتی ہے تو جب یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لے انسان. اور زندگی میں کبھی بھولے سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, اس کو انسان جب یاد آئے تو کمپلیٹ کر لے. لیکن اپنے اس بھولنے پہ اللہ سے دعا کے دوران معافی مانگیں کہ یا اللہ تیرا حق تو یہ نہیں تھا ہم پر کہ ہم بھولیں تیری چیزوں کو, کیونکہ بھولنا بھی یہ ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو کم کر دینا. آپ وہی چیز بھولتے ہیں جس کی اہمیت آپ کی نظر میں کم ہوتی ہے. تو اللہ کے حکموں میں اور بھول چوک بندہ کرے تو یہ ہے تو بندے کی غلطی ہے نا, بھولنا بھی.
لیکن بہرحال اللہ سے جب وہ معافی مانگے تو یہ کہے کہ یا اللہ میری بھول چوک بھی معاف کر دے، میری خطائیں بھی معاف کر دے۔ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بدنیتیاں معاف نہیں ہوتی۔ اچھی نیت میں خطا ہو جائے تو بعض اوقات دینی معاملات کے اندر اجتہاد میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ خطا اجتہادی، تو اس میں بھی اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے، حالانکہ بندے نے خطا کی لیکن اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، وہ صحیح کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، وہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن بدنیتی کرنا، برے قصد اور ارادے، برے پلان بنانا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی بھی اللہ سے معافی مانگی جائے گی، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ زیادہ خطرناک ہے اس کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر وہ بوجھ ڈالے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ زیادہ تھے، اور جیسے آپ دیکھیں کہ یہودیوں پر روزہ رات سے شروع ہو جاتا تھا، قاری صاحب اللہ اکبر، ادھر افطاری کی، ادھر تھوڑی دیر میں دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلی دن مغرب تک چلے گا، اللہ اکبر۔ اور اس طرح کے دینی احکامات میں جیسے زکوٰۃ 40% فرض تھی، اور بہت ساری چیزیں ان پر جو ہے نا وہ شرعی معاملات کے اندر سخت تھی، تو ہفتے کا جو دن ان کے لیے تھا، پورا دن کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تجارت نہیں کر سکتے تھے، اس کے ادب احترام میں شکار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے جمعے کا دن رکھا گیا تو خالی جمعے کی نماز کے ٹائم آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آگے پیچھے کر سکتے۔ فَإِذَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ۔ تو اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے، تو ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے، اور یہ دعا میں اشارہ بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا سچا امتی بنا دینا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے بوجھ دور ہو گئے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ نبی پاک چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے بوجھ دور کرتا ہے۔ تو رسم و رواجوں کے بوجھ ہیں، شرک و بدعت کے بوجھ ہیں، وہ دور کرتا ہے یہ نبی۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بوجھ سے بچا، آسان زندگی عطا فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جس کی ہم پر طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اور ہمیں بخش دینا، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، تو ہیلمٹ میں جو ہے نا وہ جیسے ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ گیند آ کے نہیں لگتی یا چیزوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے، تو اللہ پاک سے ہم جو مانگتے ہیں نا کہ اللہ مغفرت دے، تو ہمیں ایک ہیلمٹ دے دے، ایک ایسا ہمیں لباس دے دے کہ تیری رحمت کا لباس ہو اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پہ ہماری مدد فرما۔ اور یہ اس وقت کی بھی بہت بڑی دعا ہے، جس طرح کافر ہم پہ غالب ہیں، ہم پہ ظالم بن کر حملہ کر چکے ہیں، ہم اس مرحلے پر اہل فلسطین کشمیر کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے اور اپنے احوال کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، واعف عنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، واغفر لنا، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ورحمنا، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم پر، ان ظالم اقوام پر ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔